ہمارے نبی کا اور مشرکین مکہ کا اصل اختلاف کیا تھا؟ وہ کون سا بنیادی پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے مخالف بن گئے؟ صادق کہنے والے کذاب کہنے لگے، امانت دار کہنے والے بددیانت کہنے لگے، جان نچھاور کرنے والے جان کے دشمن بن گئے۔ وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رشتہ داروں میں تفریق ہوئی؟ وہ کون سا مسئلہ تھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق جنگ میں، دوسری طرف آپ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ میں، ایک طرف حضرت حمزہ، دوسری طرف ان کے بھائی حضرت عباس مقابلے کے اندر آئے، ایک طرف ابو حذیفہ، دوسری طرف ان کا باپ جنگ کے اندر آیا؟ تو وہ کون سا اختلاف تھا جس کی بنیاد پہ جنگ بدر ہوئی، جس کی بنیاد پہ جنگ احد ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جس کی بنیاد پہ میرے نبی نے ہجرت کا سفر کیا، جس کی بنیاد پہ مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف گئے، رشتہ داروں کو چھوڑا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر خون کی ندیاں بہنے لگی؟ وہ کون سا مسئلہ، کون سا اختلاف تھا میرے نبی؟ کیا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تھے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل ہیں، نو اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے ہوں، میرا نبی کہتا ہو کہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بات بھی نہیں۔ وہ رب کی ذات کو مانتے تھے مشرکین مکہ، تبھی تو میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کو مانتے تھے تو والد کا نام عبداللہ رکھا نا۔ کعبہ کو کہتے تھے بیت اللہ، بیت اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا گھر۔ تو اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کا گھر کہتے تھے۔ اور تلبیہ میں ابو جال بھی کعبے کا طواف کرتا تو اس وقت کیا کہتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک۔ وہ بھی کیا کہتا؟ اللہم۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ کا میرے نبی سے اختلاف یہ نہیں تھا، میرے نبی یہ نہیں منوانا چاہتے تھے کہ مان لو اللہ ہے۔ ایک اور دلیل، ان کو کہا جاتا ہے مشرکین مکہ۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے۔ تو اللہ کو مانے گا تبھی جا کے شریک کرے گا نا۔ اگر اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر مشرک تو بن نہیں سکتا۔ تو سمجھ آئی کہ مکہ کے مشرکوں کو میرے نبی سے یہ اختلاف نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا پھر دوسری بات، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو مانتے ہوں لیکن اللہ کی صفات کے منکر ہوں، اللہ کے علیم ہونے کے، سمیع ہونے کے، بصیر ہونے کے، حی ہونے کے، قدیر ہونے کے، عالم الغیب ہونے کے، حاضر ناظر ہونے کے، مختار کل ہونے کے، عزت ذلت دینے والا، بیٹیاں اس کے منکروں ہو سکتا ہے۔ تو سن لو مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی منکر نہیں تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، یہ قرآن مقدس کے اندر ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی منکر نہیں تھے، ایک ایک صفت کو مانتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا، یہ میرے پاس ہے سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31۔ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت 31 میں اللہ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو بیان کیا۔ بالکل دوسرا حصہ 11ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کل میرے پیغمبر پوچھئے، ابو جال سے سوال کیجئے، پوچھئے من یرزقکم، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے؟ یہ میرے نبی سوال کر رہے ہیں کن سے؟ مشرکین مکہ سے، ابو جال سے، اس کی پارٹی سے۔ اور قرآن کے 11ویں پارے کی سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ بیان کر رہے ہیں، پوچھ میرے پیغمبر من یرزقکم، تمہاری جھولیاں کون بھرتا ہے؟ کون تمہیں کھلاتا ہے؟ کس کا کھاتے ہو؟ من السماء، آسمان سے بارش برسا کے کون تمہاری روزیاں کا انتظام کرتا ہے؟ آسمان سے سورج کی کرنوں کو، تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے؟ کون چاند کی روشنی کے ذریعے تمہارے پھلوں میں مٹھاس ڈالتا ہے؟ من السماء، آسمان سے روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟
والارض، اور زمین سے تمہاری روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اب زمین سے تم خود جانتے ہو، زمین سے ایک دانہ ڈالا، دانہ گلا، اس کے بعد اسی دو شاخیں کونپلیں نکلی، ایک زمین کے اندر گئی جڑ بن گئی اور دوسری اوپر گئی اور تنا بن گئی۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر پوچھ، ابو جال سے پوچھ یہ کون کرتا ہے؟ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اوپر آنے والی شاخ جس نے نیچے جانا تھا وہ نیچے گئی، کبھی دائیں بائیں نہیں ہوئی۔ جس نے اوپر جانا تھا اس کو کس نے بتایا کہ تو نے؟ یہ نہیں ہوا کہ کبھی درخت اس طرف چل پڑا ہو، کبھی درخت کی کونپل اس طرف گئی اور ساری زمین کو پھاڑتی گئی۔ یہ اس کو کس نے سمجھایا؟ پوچھ میرے پیغمبر ان سے۔ اور پھر اس کے بعد کونپل لوہے کی ہوتی ہے، سٹیل کی ہو، پتل کی ہو، نرم سی ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ سخت سخت پتھریلی زمین سے بھی کس نے اس کو طاقت دی کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکل آئی؟ فرمایا میرے پیغمبر پوچھ ان مشرکین مکہ سے پوچھ، من یرزقکم، یہ سارے انتظام کر کے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے؟ کون تمہارا بندوبست کرتا ہے یہ سارا کا سارا؟ اور امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کو کس نے بنایا؟ یہ سوال ہو رہا ہے کن سے؟ مشرکین مکہ سے میرے نبی سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے کانوں کو کس نے بنایا، تمہاری آنکھوں کو؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ مرغی زندہ، مردہ انڈے کو اس سے بنایا، انڈا مردہ، زندہ چوزے کو اس سے نکالا، انسان زندہ، نطفے کو اس سے نکالا، نطفہ مردہ، زندہ انسان کو اس سے بنایا۔ فرمایا پوچھ میرے پیغمبر مان یہ کرتا کون ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر جب تو یہ روزی کا سوال کرے گا کہ آسمان سے روزی کا انتظام کس نے کیا، زمین سے روزی کا انتظام کس نے کیا، تمہارے کانوں کو کس نے بنایا، تمہاری آنکھوں کو کس نے بنایا، تو یہ سارے کے سارے یک زبان ہو کے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ کس نے کیا؟ تو پھر اختلاف کیا رہا؟ اللہ کی صفتوں کے تو وہ منکر نہیں تھے۔ اچھا صرف یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا میرے پیغمبر ہم کیا کیا چیز پوچھیں کہ فلاں چیز کو اللہ نے بنایا، فلاں چیز کو اللہ نے بنایا، تو تمام سوالوں کا ایک ہی سوال بنا لے اور پوچھ من یدبر الامر، یہ پوری دنیا کے نظام کو کون چلا رہے ہیں؟ ہم ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں اس کا مالک کون، اس کا مالک کون، اس کا مالک کون، اس کا مالک کون، پھر تو سوالوں سے پورا قرآن بھر جائے گا۔ ہم سارے سوالوں کا ایک ہی سوال بنا لیتے ہیں، من یدبر الامر، یہ پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کی تدبیریں کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ اس سوال کی دوسری جگہ پہ اللہ نے وضاحت کی، فرمایا میرے پیغمبر پوچھ کل من ما فی السماوات والارض، یہ سارے سوال ان سے ہو رہے ہیں جو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ 11ویں پارے میں سورۃ عنکبوت میں 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے یہ ساری وضاحت کی۔ پوچھ لمن ما فی السماوات، یہ آسمانوں کا مالک کون ہے، آسمان کس کے ہیں، یہ زمینیں کس کی ہیں، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سمندر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ انسان ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ نباتات ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، وما تحت الثری، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، جہاں پر بھی چیزیں ہیں، لمن، یہ کس کی ہیں؟ تو ابو جال تجھے جواب دے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ابو جال جواب دے گا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کانوں کا مالک بھی، آنکھوں کا مالک بھی، رزق دینے والی ذات بھی، کائنات کی تدبیریں کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو پھر اختلاف کیا تھا؟
اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا 18ویں پارے میں بھی 11ویں پارے میں بھی، اور آپ جا کے ترجمہ دیکھ لیں گھر میں، 11واں پارہ سورہ یونس آیت 31، کسی عالم کا ترجمہ ہو، کسی مسلک کا عالم ہو، بریلوی مسلک کا ہو تب اہل حدیث مسلک کا ہو، دیوبندی مسلک کا ہو، حتیٰ کہ شیعہ مسلک کا ہو، وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں۔ دیکھ لینا، ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے۔ تو سوال پھر وہی کھڑا ہے کہ اختلاف پھر کیا تھا؟ جب ذات کو بھی مانتے ہیں، صفات کو بھی مانتے ہیں، میرے نبی کا کوئی ذاتی جھگڑا بھی، میرے نبی نے کوئی کسی کا حق بھی نہیں مارا تھا، ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی، پیسے، زمین، جائیداد، عہدہ، عزت، اس کا بھی اختلاف نہیں تھا، تو پھر کس چیز کا اختلاف تھا؟ اختلاف تب بنا، اختلاف اس وقت شروع ہوا جب میرے نبی نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں پڑھ لو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب یہ اعلان کیا تو وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ یہ دو لفظ، یہ تین لفظ جو ہیں یہ بنیاد تھے، لا الہ الا اللہ، یہ اختلاف کی بنیاد تھی، جس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف کیسے ہے؟ اللہ کی صفتوں کو تو وہ سارے کے سارے مانتے تھے،